اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ اور ما کان نہیں ہے مومن کے لیے کہ ان یقتل کہ قتل کرے مومن کسی مومن کو الا خطأ مگر غلطی سے۔ یقتلو تھا ان آنے کی وجہ سے یقتلہ ہو گیا، یقتلو مضارع کا جو آخر میں تو پیش ہوتی ہے یقتلو یقتلان، ان ناسبیہ کا ان جو ہے وہ ناسبہ ہے، اس نے مضارع کو نصب دی ان یقتلہ، کہ مومن کے لیے نہیں ہے کہ وہ کسی کو قتل کرے، یہاں غلطی سے ہو جائے۔ ومن قتل مومن خطأ، اگر کوئی مومن خطا سے غلطی کر لے، بریک فیل ہو گئی یا شکار کر رہا تھا، ہرن کو مارنا تھا، سامنے انسان آ گیا، کوئی خطا کے ساتھ ہو گیا، بتحریر تو آزاد کرے رقبہ غلام، مومن غلام آزاد کرے گا، اس کا یہ کفارہ ہے۔ وہ دیت اور دیت دینا، مسلمۃ سپرد کرے گا الی اہل، اس کے اہل کو، خطا سے اگر قتل ہوا ہے تو غلام آزاد کرے گا اور مومن کی اور اہل خانہ کو دیت دے گا، ٹھیک ہے، جو پیسے ہے، الا مگر یہ کہ ان یصدق وہ معاف کر دے اہل خانہ۔ فإن كان من قوم عدو، اگر وہ جس بندے کو اس نے قتل کیا اگر وہ دشمن قوم سے ہے، لکم وہ مومن اور مرنے والا مومن ہے، فتحریر رقبۃ مومن، تو ایک غلام آزاد کرے گا، بس پہلے میں غلام بھی اور دیت بھی، اس میں صرف کیا ہے دیت۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ اور ایسی قوم سے اگر وہ مرنے والا ہے، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ تمہارے اس کے درمیان میثاق معاہدہ ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ پھر دیت دے گا اِلَىٰ أَهْلِهِ ان کے گھر والوں کو، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ اور ایک غلام آزاد کرے گا۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ اگر غلام نہ پائے، فَصِيَامُ الشَّهْرَيْنِ متتابعين 3 مہینے 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا، توبۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے یہ توبہ قبول ہوگی۔ وما کان اللہ علیما حکیما، وکان اللہ اور اللہ ہے علم والا حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا، جو جان بوجھ کے کسی مسلمان کو قتل کرے، فجزاؤہ تو اس کا بدلہ جہنم میں خالد فی، اس میں ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ اللہ کی اس پر لعنت ہے، عد لہ اور اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، خالدن فی ہمیشہ اس میں، یعنی زیادہ تر وقت اس میں رہے گا، کیونکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر چیز کو بخش دے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی، وہ آپ نے حدیث بھی پڑھی ہوگی کہ 99 قتل کرنے والا پھر 100 بھی قتل کی، اللہ نے اس کو بخش دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا ضربتم فی سبیل، جب تم چلو، ضربتم یہاں مانا ہے چلنے کا، سفر کرنے کا اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، جب کہیں جاؤ تو خوب تحقیق کر لیا کرو کہ بھائی یہاں جہاد کے لیے جاؤ کہ یہ بستی والے مومن ہیں نہیں ہے، کیا ہے، تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقولوا اور نہ کہو لمن اس کو القى السلام، القى جو ڈالے، الیکم السلام تمہیں سلام کرے، لست مومنہ تم یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اگر کوئی سلام کرے تو مطلب وہ مسلمان ہے، تم اسے یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ تو ایک واقعہ ہے اسامہ بن زید اور دوسرے صحابہ کا، ایک جنگ میں جو ہے وہ انہوں نے مسلمانوں کی ایک لڑائی ہوئی، ٹھیک ہے جی، تو وہاں ایک بندہ تھا وہ کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو حضرت اسامہ بن زید نے اس کو قتل کر دیا تھا، وہ حالانکہ کلمہ پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ السلام بڑے ناراض ہوئے، اس بارے میں یہ تحقیق آئی کہ جب کوئی تمہیں سلام کرے، وہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس کی بات کو تم یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تب تخون عرض الحیات الدنیا، کیا تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو، وعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت ہے، کوئی اسی لالچ میں کوئی کسی کو نہ مار دے کہ بھئی چلو اس کا مال غنیمت میں لے لوں گا۔ یہ کذالک اسی طرح کنتم من قبل، تم بھی پہلے اسی طرح تھے، مسلمان نہیں تھے، فمن اللہ علیکم، اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بے شک اللہ ہے، بما تعمل جو تم عمل کرتے، خبیرن باخبر ہے۔ لا یستوی القاعدون، تو برابر نہیں ہے جہاد سے بیٹھے رہنے والے، من المؤمن مومنوں سے، غیر اولی الضرر تکلیف عذر والوں کے علاوہ، عذر والا بیٹھا رہے گا کسی عذر کی وجہ سے، اگر اس کی نیت یہ ہے کہ کاش کہ میں صحیح ہوتا، میری طبیعت صحیح ہوتی
تو میں ضرور جاتا جہاد پہ، لیکن چونکہ معذور ہے تو اس کی نیت پر اس کو ثواب ملے گا، لیکن سستی پر بیٹھے رہنے والے کو نہیں، سستی پر بیٹھا جو رہے گا اسے کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ اس کے لیے سختی ہے کہ ایسا نہ کرے۔ تو برابر نہیں ہو سکتے جہاد میں جانے والے اور بیٹھے رہنے والے۔ والمجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ جہاد کرنے والے اللہ کی راہ میں باموالہم، اپنے مالوں سے، وانفسہم، اپنی جانوں سے، تو وہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ فضل اللہ، اللہ نے فضیلت بخشی المجاہدین، مجاہدوں کو، باموالہم، اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے، وانفسہم، اپنی جانوں کے ساتھ، القاعدین درجہ، تو فضیلت دی اللہ نے بیٹھنے والوں کو کئی درجے ہیں۔ وکلن، اور سب کو، وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا، الحسنی، نیکی کا، دوسرے بھی مومن ہی ہیں لیکن نیکی کا اللہ نے ان کو ان کے ساتھ وعدہ کیا۔ وفضل اللہ، اور فضیلت دی اللہ نے، المجاہدین، مجاہدوں کو، القاعدین، بیٹھنے والوں پر، اجر عظیم، بہت بڑا ثواب، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، درجات، بہت سارے درجے جو جہاد والوں کی ہے منوں سے، اور مغفرتاً، اور بخشش، ورحمہ، وکان اللہ، اور اللہ غفوراً، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم فرمانے والا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکات المصابیح، باب آداب الخلا۔ الفصل الاول، پہلی فصل، ان ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اتیتم الغائط، جب تم واش روم میں آؤ، فلا تستقبل قبلہ، قبلے کی طرف منہ نہ کرو، ولا تستبدروها، اور نہ اس کی طرف پیٹھ کرو، ولیکن شرق و غرب، ہاں مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، ٹھیک ہے، قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، مشرق اور مغرب، یعنی جہاں آپ علیہ السلام تھے وہاں مشرق اور مغرب جو ہے وہ قبلہ نہیں تھا، جنوب اور شمال کی بنا تھا، تو اس لیے فرمایا کہ مشرق اور مغرب، ہمارے یہاں مشرق اور مغرب نہیں بیٹھنا، ہم نے اس طرف بیٹھنا ہے جہاں ہماری نہ پیٹھ قبلے کی طرف ہو اور نہ ہمارا منہ قبلے کی طرف ہو، ٹھیک ہے۔ امام محی السنہ کہتے ہیں کہ یہ صحرا میں ہے، اگر کوئی اندر واش روم ہے تو اس میں اتنی وہ نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر حالت میں اسے چاہیے کہ مشرق اور یعنی قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹھ کرے۔ اور عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، قال، کہتے ہیں، ارتقیت فوق بیت حفصہ، میں چڑھا حفصہ کے گھر کے اوپر، آپ کی سسٹر تھی، بہن تھی، لبعض حاجتی، کچھ میرا کام تھا، فرأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا، یقضی حاجت، آپ علیہ السلام اپنی حاجت پوری فرما رہے تھے، مستدبر القبلہ تھی، تو آپ کا جو آپ کی پیٹھ جو قبلہ کی طرف تھی، مستقبل الشام، اور آپ نے شام کی طرف آپ نے منہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، تو قبلے کی طرف آپ کی پیٹھ تھی، ٹھیک ہے۔ یا محدثین نے کہا ہے کہ چونکہ نبی علیہ السلام کا قول ہے اور ایک فعل ہے، تو قول پر عمل ہوگا کہ آپ نے فرمایا کہ بھائی قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو حکم ہے یہ پہلے کا ہو اور یہ منسوخ ہو چکا ہو۔ اب یہ ہے کہ نہ قبلے کی طرف منہ کریں گے اور نہ پیٹھ کریں گے۔ وعن سلمان فارسی روایت قال، کہتے ہیں، نہانا، ہمیں منع کیا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ ان نستقبل قبلۃ لغائط نوبال، کہ ہم واش روم میں قبلے کی طرف منہ کریں، ہمیں منع کیا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹا پیشاب کریں بڑا، اور ان نستنجی بالیمین، اور ہمیں یہ بھی منع کیا کہ ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، اور ان نستنجی باقل من 3 احجار، اور ہمیں یہ بھی منع کیا کہ ہم 3 پتھروں سے کم میں جو ہے وہ استعمال نہ کریں، پانی نہیں ہوتا تھا پتھروں کے ساتھ صفائی کرنے کے لیے، اگر 3 سے کم نہ ہو، زیادہ ہونے چاہیے، 3 ہو یا اس سے زیادہ، اور ان نستجیب بالرجین اور بعزم، اور ہمیں اس چیز سے بھی منع کیا گیا کہ ہم جو گوبر کو استعمال کریں، اور ہمیں منع کیا گیا کہ ہم ہڈی کو بھی استعمال نہ کریں، نہ گوبر کو استعمال کریں نہ ہڈی کو استعمال کریں، جب جنگلوں میں ہوتے ہیں وہاں پانی کمی ہوتی ہے تو پھر صفائی کے لیے ڈھیلے استعمال کی جاتے ہیں مٹی کے۔ اچھا، وعن انس روایت قال، کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے، یقول، فرماتے، اللہم اللہ انی اعوذ بک، میں پناہ چاہتا ہوں تیری، من الخبث والخبائث، خبیث جنوں سے اور فیمیل جو خبیثہ ہیں جنیں ہیں ان سے بھی، جنیوں سے بھی۔ وعن ابن عباس سے روایت قال، کہتے ہیں، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ علیہ السلام 2 قبروں سے گزرے، فقال، فرما، انہما،
ان دونوں میں لا يعذبان عذاب دیا جا رہا ہے ان دونوں کو، ما يعذبان فی کبیر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، اما یہ کہ احدہما ان میں سے ایک فکان لا یستتر من البول وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وفی روایت مسلم لا یستنزہ من البول مسلم کی روایت میں کہ وہ پیشاب کی قطروں سے زیادہ احتیاط نہیں کرتا تھا، واما الاخر اور دوسرا فکان یمشی بالنمل چغل خور تھا، ثم اخذ جریدتن رطبتن پھر آپ علیہ السلام نے ایک تر جو ہے وہ ایک ٹہنی لی، فشکھا پھر آپ نے اس کو توڑا بے نصفین دو حصے کیے، ثم غرض پھر آپ نے گاڑ دیا فی کل قبر واحد ہر ایک کو ایک ٹہنی کو ایک قبر پر دوسری کو دوسری قبر پر آپ علیہ السلام نے کیا کر دیا گاڑ دیا۔ قال ان کا یا رسول اللہ لما صنعت هذا یا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیوں کیا؟ فقال فرمایا لعل اس لیے کہ ان یخفف شاید کہ کم ہو جائے عنہم ان میں سے عذاب، ٹھیک ہے، معلوم یہ بسا جب تک وہ تر رہیں گے تو ان کے عذاب میں کمی کیونکہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ روایت قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین لاعنین دو لعنت کرنے والوں سے بچو، قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ، اس کی یا رسول اللہ وہ دو کون ہے لعنت کرنے والے؟ فرمایا الذی وہ یتخلا فی طریق الناس وہ شخص ملعون ہے لعنت ہے اس پر جو راستے پر پیشاب کرتا ہے واش روم کرتا ہے، او فی ظلہم یا سائے میں جہاں لوگ آ کے بیٹھتے وہاں واش روم کرتا ہے کیونکہ انہیں تکلیف ہوگی۔ وعن ابی قتادہ ابو قتادہ سے روایت قال کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم جب کوئی تم میں سے پانی پیے فلا نفس بالاناء تو برتن میں سانس مت لے، وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ اور جب کوئی بیت الخلاء میں آئے فلا يمس ذکر بیمینہ تو اپنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو نہ چھوئے، ولا يتمس بیمینہ، ٹھیک ہے۔ مائک میوٹ رکھا کریں، ولا يتمس بیمینہ، ٹھیک ہے نا، تو دائیں ہاتھ سے اس کو نہ چھوئے۔ وعن ابی ہریرہ ابو ہریرہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تودع فلیستنصر جو وضو کرے وہ ناک جھاڑے ناک کو صاف کرے، ومن استجمر اور جو ڈھیلے استعمال کرے فلیوتر اسے چاہیے کہ وہ طاق عدد میں استعمال کرے، 3 ہو 5 ہو 7 ہو۔ وعن انس روایت قال کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدخل الخلاء آپ علیہ السلام بیت الخلاء میں داخل ہوتے فاحمل انا وغلام میں اور غلام اداوت من ماء پانی کا ایک کٹورا لے کے کھڑے ہوتے، وعنزتن اور ایک برچھی بھی کھڑی ہوتی، یستنجی بالماء آپ علیہ السلام پانی کے ساتھ استنجا فرماتے۔ تو یہ استنجا کے طریقے اور جن جن چیزوں سے استنجا نہیں کرنا چاہیے اس کا ذکر اور جس چیز سے کرنا چاہیے اور بیٹھنا کیسے چاہیے اور قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا چاہیے، یہ آج ہم نے نبی علیہ السلام کے فرامین سے دیکھا اور پڑھا۔ بہار شریعت جنت کا بیان۔ جنت ایک مکان اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا، اس میں نعمتیں ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا، اتنی نعمتیں جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہوگی، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی شے کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے، خوشبو سے بھر جائے اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب یعنی سورج ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ ہے۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنت کے کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور رسول ہی جانے۔ اجمالی بیان ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر درجے میں ہر 2 درجوں میں وہ مسافت جو آسمان اور زمین میں ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے اس کے متعلق کوئی روایت خیال میں نہیں، البتہ ایک حدیث میں ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو سب کے لیے وسیع ہو جائے۔ جنت میں ایک درخت جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہوگا۔
جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے بازو تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی، پھر بھی جانے والوں کو کی وہ کثرت ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر، محلات اور بہت ساری دیواریں، جنت کی دیواریں، سونے کی، چاندی کی اینٹیں، مشک وغیرہ ساری کافی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آگے اس کو آپ دیکھ لیجیے گا، اس میں نہریں ہیں، اس میں دودھ ہے، اس میں شہد ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ اصلا نہ ہوں گے۔ خوشبو اور فرحت کا ڈکار آئے گا، یہ چیزیں ہضم ہو جائیں گی۔ پہلا گرو جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا، دوسرا جیسے ستارے، ٹھیک ہے۔ اسی آپس میں کوئی بغض، حسد کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خوبصورت جوڑے پہنیں گے، لباس بڑا بہترین ہوگا، یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سراہنے اور پایتی 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گے، مگر ان کا گانا شیطان مضامین نہیں بلکہ اللہ عز کے حمد اور باقی بیان کرنا ہوگی۔ ساری چیزیں بہت ساری انہوں نے لکھی ہیں یہاں۔ آگے دوزخ کا بیان، یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار جبار کے جلال اور قہر کا مظہر ہے، جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں۔ انسانی خیالات اور تصور جہاں تک پہنچے وہ ایک شمع ہے، یعنی قلیل مقدار، اس کی بے شمار نعمتوں سے۔ اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر تکلیف واضحیت کے ادراک کی جائے، ایسا بھی نہیں۔ ایک ادنا حصہ اس کے بے انتہا عذاب کا قرآن مجید میں، احادیث میں اس کی سختیاں مذکور ہیں۔ ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں۔ مسلمان دیکھیں اور اسے پناہ مانگیں، ان سے اور ان اعمال سے بچے جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے اے رب یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے تھے۔ جہنم کے شرارے پھول اونچے اونچے محلوں کی برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطاریں پہم آتے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جہنم کی آگے سختیوں سے متعلق یہ سارا ٹاپک ہے۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ ہو گئی۔ اب وہ جہنم کی آگ کیا ہے؟ سیاہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں گے۔ قسم کھا کر اگر جہنم کا کوئی داروغہ اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس ہیبت سے مر جائیں۔ الامان والعافیت۔ دوزخ کی خدائی گہرائی خدا جانت۔ یہ ساری اس میں جہنمی کے بدن سے جو پی بہے گی وہ پلائی جائے گی، ان کو پلائی جائے گی، خاردار چیزیں ہوں گی۔ الامان والعافیت۔ جہنمی کی شکلیں ایسی کہ یہ ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت میں لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں۔ الامان نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ ہمیں دنیا آخرت میں اپنی پناہ میں رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنقیش النحو، نحو کو ہم نقشوں کے ساتھ کیسے ہم پہچانیں گے، اس بارے میں اس سے پہلے جو سبق تھا وہ میں نے ابھی بھیجا تھا، ابھی اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا۔ معمولات یعنی کہ معمول من الفعل، فعل سے معمول اور اسم سے معمول۔ فعل پر جو عمل ہوتا ہے، مضارع پر رفع، نصب، جزم۔ رفع جیسے یضرب، نصب جیسے لن یستن، حروف ناصبہ آ جائے اس میں، جزم جیسے حروف جازمہ آ جائے جیسے لم یضرب، ٹھیک ہے۔ اور معمولات من الاسم سے مراد یہ کہ مرفوع، مجرور اور منصوب، ٹھیک ہے۔ مرفوعات جو ہم پڑھتے ہیں کہ مبتدا، خبر، فاعل، نائب فاعل، مرفوعات، اور مجرورات حرف جر کے ساتھ اور اضافت کے ساتھ۔
اور منصوبات جو ہم پڑھتے ہیں مفعول بھی، مفعول لو، مفعول مطلق، سارے یہاں نقشوں کے حساب سے انہوں نے بیان کیا ہے۔ اب آگے بتاتے ہیں مبتدا کی کچھ کنڈیشنز کے مبتدا کیسا ہوتا ہے۔ یہ جو مرفوعات میں سب سے پہلے مبتدا اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مبتدا و خبر، مبتدا وہ اسم صریح یا اسم تعویلی ہے جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو اور مسند الیہ ہو، یا وہ صفت ہے جو حرف نفی یا استفہام کے بعد واقع ہو، جیسے زید قائم، تو یہ اس عوامل لفظی سے خالی ہوتا ہے۔ زید مبتدا ہوتا ہے، قائم کیا ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے۔ اب اس کو نقشوں کے ساتھ ملا کے سمجھایا گیا ہے کہ 4 جگہوں میں مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ مبتدا پہلے آئے گا 4 جگہ۔ نمبر 1 پہلی کون سی ہے؟ مبتدا صدارت کا کلام چاہتے جیسے من ابو کا تیرا باپ کون ہے۔ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں، زید القاری ہم مبتدا پہلے آئے گا۔ مبتدا خبر دونوں میں تخصیص کے ساتھ معنی مقدار میں لانا ہو تو وہاں بھی مبتدا کو پہلے لائیں گے۔ مبتدا کا خبر فعل ہو جیسے زید القام، یہ 4 جگہوں پر مبتدا کو پہلے لائیں گے، خبر کو بعد میں لائیں گے۔ نمبر 2 4 جگہوں میں خبر مبتدا پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ 4 جگہوں پر ابھی مبتدا پر خبر کے آگے مقدم ہوگی۔ خبر ایسے معنوں کو متضمن ہو جس میں صدارت کا کلام، جیسے عین المفر، ٹھیک ہے، تو خبر پہلے ہو جائے گی اور مبتدا بعد میں۔ مبتدا نکرہ اور خبر ظرف ہو، وفوق کل ذی علم، یہاں خبر پہلے آ جائے گی۔ مبتدا کے اندر ایک ضمیر ہو جو خبر کی کسی جز کی طرف لوٹ رہی ہے تو وہاں بھی خبر کو پہلے لائیں گے۔ ام علی قلوب اقفال، اقفال مبتدا اور ام علی قلوب یہ کیا ہے، خبر ہے۔ مبتدا ان ما اس میں خبر کے ہو جیسے اندی ان کا قائم، یا بھی خبر مقدم ہوگی، ٹھیک ہے، پہلے مبتدا مقدم پھر اب خبر مقدم۔ اب چند جگہوں میں مبتدا نکرہ استعمال ہوتا ہے، ویسے مبتدا تو معرفہ ہی ہوتا ہے نا، پیچھے میں پڑھا ہے، لیکن چند جگہوں میں نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا اگر دعا یا بد دعا ہو تو نکرہ ہوتا ہے۔ مبتدا جب جیسے سلام علیکم، مبتدا جب عموم پر دلالت کرے جب نکرہ ہوتا ہے، کل یعمل۔ مبتدا جب تنوع پر دلالت کرے جیسے یوم لک، ٹھیک ہے۔ مبتدا خر کی عادت سے تعلق رکھتا ہو جیسے شجرۃ سجدت، درخت جو ہے نا وہ سجدہ کر رہے تھے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو مبتدا کے متعلق ہے، تھوڑا سا غور کریں گے تو مبتدا کے بارے میں۔ اب خبر وہ اس میں جو عوامل لفظیہ سے خالی ہو، یہ مسند بھی ہو، جیسے زید قائم، تو قائم مسند بھی ہے، زید مبتدا قائم خبر ہے، ٹھیک ہے۔ مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا واجب ہے، یہ یعنی مبتدا کو خبر پر مقدم کرنا کیا ہے، واجب ہے۔ ان میں سے یہ ہے کہ خبر جب فعل ہو جیسے زید قائم، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہوں، اللہ ربنا، خبر اللہ کے بعد واقع وما محمد الا رسول، مبتدا استفہام یا شرط ہو جیسے من ابو کا، وہی اوپر والی چیزوں اس میں ساتھ جڑ رہی کچھ۔ نمبر 2 خبر کو مبتدا پر لانا، وہی ہم اوپر پڑھ کے ہیں، خبر جیسے این زید فی الدار رجل، ٹھیک ہے، اندی انا قائم۔ مبتدا میں ضمیر ہو خبر کی طرف لوٹتی جیسے ام علی قلوب اقفال، اوپر والی وہی چیزیں۔ خبر کو حذف کرنا واجب ہے، ایسی صورت ہے جہاں خبر کو حذف کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، مبتدا ہوگا لیکن خبر حذف ہو جائے گی۔ مبتدا لولا کے بعد واقع ہو اور خبر افعال عامہ میں سے جیسے لولا علی لہلک عمر، اصل عبارت ہے کہ لولا علی موجود لہلک عمر، تو یہاں خبر کو حذف کر دیا۔ مبتدا مقسم بھی ہو اور خبر قسم ہو جیسے لا امرو کا لا فلن قضا، اصل میں لا امرو کا قسمی، یا مبتدا مصدر ہو اور اس کی نسبت چاہے فاعل کی طرف ہو یا مفعول کی یا دونوں کی طرف ہو، اس کے بعد حال یا مبتدا یا اسم تفضیل کی طرف ہو جیسے ضربنی زیدن قائما، یہاں بھی یہ کریں گے کہ خبر کو حذف کر دیں گے۔ مبتدا کی خبر مقارنت کے معنی کو مشتمل ہو اور اس پر ایسی واو کے ذریعے عطف کیا گیا ہو جو ما کے معنی میں ہو جیسے کل رجل ودیعتہ، اصل عبارت ہے کل رجل مقرون مع دیتہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی اہم نہیں جتنی وہ خاص طور پر یہ معرفہ ہے، مبتدا معرفہ و خبر نکرہ ہوتی ہے، کچھ چیزوں پر مبتدا مقدم ہوتا ہے، کچھ چیزوں پر خبر کیا ہوتی ہے، مقدم ہوتی ہے۔ یہ آپ کو بتایا گیا کہ مبتدا کیسا ہوتا ہے۔ فائدہ، مبتدا و خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قول نمبر 1 دونوں کا عامل معنوی ہوتا ہے، یعنی دونوں عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں، زید قائم عامل لفظی سے خالی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مبتدا کا عامل ابتدا ہے اور خبر کا عامل کیا ہے، مبتدا ہے۔
تیسرا قول یہ کہ مبتدا کا عامل خبر ہے اور خبر کا عامل مبتدا ہے۔ فائدہ، خبر میں اصل یہ کہ نکرہ اور مشتق ہو اور کبھی کبھی جامد بھی ہوتی ہے، جیسے ھذا کاسن، تو یہ مبتدا کی بات ہو رہی ہے۔ جیسے مبتدا کیا ہوتا ہے؟ جس سے بات کی ابتدا ہو جائے، جیسے زید قائم، زید کھڑا ہے، یا زید قام، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کا معلم، میں نے ویڈیو آپ کو بنا کے بھیجی ہے، اوزان کلمات، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہیں کہ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی کیسے پہچانے جاتے ہیں، اور ان کا جو وزن ہوتا ہے اس بارے میں، جیسے ہم میزان بھی کہتے ہیں، فا عین لام، فا عین لام کے مقابلے میں جو آئے گا وہ حرف اصلی ہوگا، جو اس سے زائد ہوگا وہ حرف اصلی نہیں ہوگا۔ یہ اس کو ذرا دیکھ لیجئے گا۔ آگے جمع مکسر، یہ بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اس کو دوبارہ دہرا رہے ہیں، اور پھر سلسلہ الفاظ بھی، پھر آپ کی مشق بھی ہو جائے گی اس میں، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ جمع مکسر یہ 9واں سبق ہے۔ یہ تو پہلے ہی لکھا گیا ہے کہ جمع مکسر کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بعض اہل زبان سے سن لینے اس پر موقوف ہے، اس لیے ہم ذیل میں جمع مکسر کی چند کثیر استعمال اوزان لکھتے ہیں۔ افعال جیسے اولاد، ولد کی جمع، افراس جمع فرس کی ہے، شریف، مطر بارش، وقت وغیرہ کی جمع آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے فعول کے جیسے ملوکن، یہ بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کبھی افعال آئے گا کبھی فعول آئے گا، ٹھیک ہے۔ ملوکن مالکن کی جمع ہے، اسود اسد کی جمع ہے، حقوق حق کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں کہ ولد اولاد حقوق احقاق ہو جائے، یعنی کہ مختلف ہے، بس ہم نے چونکہ سنا ہے جو اہل زبان سے، تو ہم نے اسی طرح کرنا ہے۔ جیم فعال جیسے کلاب جمع کلب کتے کی ہے، سیاب، ٹھیک ہے، صوب کی جمع ہے۔ دال فعل جیسے کتب، کتاب کی جمع کتب ہے۔ مدن جمع مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ شہر، اسی طرح سفینہ کشتی، صحیفہ چھوٹی کتاب، طریقہ راستہ، رسول، ٹھیک ہے، رسول کی جمع رسول ہے۔ افعل جیسے اشہر شہر، مہینے کی جمع اشہر۔ ارجل جمع رجل کی، اسی طرح نہر بحر، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف یہ جمع مکسر بنتے ہیں۔ جمع مکسر وہ جس میں جمع بناتے اس کی واحد کی بنا سلامت نہ رہے، یہ۔ فعلاء جیسے وزراء جمع وزیر کی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے افعلا جیسے یہ وزن عموماً ذل عقول کے صفتوں کی جاتا ہے، یعنی جو چیزیں جن میں عقل ہے۔ فعیل کے وزن پر آتی ہے، جیسے اصدقاء صدیق ان کی جمع آتی ہے، انبیاء نبیون کی جمع آتی ہے، احبا دوست کی جمع آتی ہے۔ آگے ہا فعلان جیسے فرسان جمع فارس کی جمع ہے۔ آگے تو فعال جیسے عناصر جمع عنصر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں بتانا مقصود ہے کہ جو جمع مکسر ہے وہ اہل زبان پر موقوف ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی سی تگودو کرنے سے ہمیں چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔ اچھا تنبیہ، اس خماسی کی جمع بھی اسی وزن پر آتی ہے، لیکن آخر کا حرف حذف کرنا پڑتا ہے، جیسے سفر دلول کی جمع سفاری جو آتا ہے۔ یا فعالیل جیسے فناجین جمع فنجان یعنی چائے کی پیالی۔ صنادیق جمع صندوق کی ہے۔ کاف فعاللتن ذوی العقول کے لیے مخصوص، جیسے اساتذۃ استاد کی جمع کے اساتذہ، تو یہ فعاللہ کے وزن پہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ تلامذۃ جیسے تلمیذ کی جمع، ملائکۃ جمع ملک کی ہے۔ اب یہ دیکھیں آپ کی علم اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ لام مفاعل جیسے جمع کا یہ وزن ان لفظوں کے لیے مخصوص ہے جو مفعل یا مفعل یا مفعلتن کے وزن پر، جیسے مراکب جمع مرکب سواری، مساجد جمع مسجد، مکاتب جمع مکتبہ۔ اب یہ دیکھیں یہ بھی جمع مکسر ہے۔ آپ کے علم کے اضافے کے لیے آپ کے ذہن کو کھول رہے ہیں یہ کتاب آپ کو۔ مفاعل یہ وزن ان کلمات کے لیے جیسے مفاعل یا مفعول۔ تنبیہ، جمع کے مذکورہ اوزان میں مندرجہ ذیل اوزان غیر منصرف ہے، ان پر تنوین نہیں آتی، جیسے فعلاء غیر منصرف، فعلاء، افعلاء، فعالل، فعالل، مفاعل اور مفاعل۔ ذیل کے الفاظ کی جمعوں کو خاص طور پر یاد رکھو، جیسے ابن کی جمع سالم بنون آتی ہے، ٹھیک ہے، حالت رفع میں، بنین حالت نصبی جری میں آتی ہے، اور اس کی جمع مکسر ابنا آتی ہے، بیٹے۔ ابنتن کی جمع بنات آتی ہے۔ اخن بھائی کی جمع اخوان، اخوتن آتی ہے۔
اختن بہن کی جمع اخوات آتی ہے، امراتن کی جمع نساء آتی ہے یا نسوتن آتی ہے، امن ماں کی جمع امہات آتی ہے، بعض الفاظ کی جمع کئی وزنوں پر آتی ہے، جیسے بحرن کی جمع بہار بھی آتی ہے، ابہار بھی آتی ہے، ابہر بھی آتی ہے اور بہور بھی آتی ہے، یہ ساری آتی ہیں۔ بعض کلمات کی جمع کے مختلف اوزان مختلف معنوں میں آتے ہیں، جیسے بیتن گھر، شعر کو بھی بیت کہتے ہیں، کہ جمع پہلے لحاظ سے بیوت آتی ہے، بیتن بیوت گھر، اور دوسرے لحاظ سے شعر سے ابیات آئے گی معنی، ٹھیک ہے۔ عبد غلام بندہ کی جمع پہلے معنی کے لحاظ سے عبید آئے گی، اور غلام پہلے معنی یعنی کہ غلام کے لحاظ سے عبید آئے گی، اور بندہ کے معنی میں عباد آئے گی، ٹھیک ہو گیا۔ عبداللہ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ عین آنکھ بھی ہے اس کا معنی، اور چشمہ بھی اس کا معنی ہے، جس طرح عبد غلام بھی معنی ہے اور بندہ بھی، اس طرح عین آنکھ بھی ہے، چشمہ بھی ہے۔ اس کی جمع آئین آنکھیں آتی ہے، عین آنکھ کے معنی میں ہو، اگر چشمے کے معنی میں تو عیون آتی ہے، چشمے یا آنکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری معلومات آپ کو اس جمع مکسر میں مل گئی ہے کہ جمع مکسر کے کتنے اوزان ہیں، ان اوزان پر جمع مکسر آ سکتی ہے، واحد کی جمع اس طرح آ سکتی ہے۔ جمع سالم تو وہی ہے کہ مسلم سے مسلمون، مسلمۃ مسلمات آئے گی۔ آگے سلسلہ الفاظ اس کو یاد رکھیے گا، پھر اس کے بعد مشق کل ہم کریں گے، الفاظ کو یاد رکھیے گا اور قوانین کو، اسی لحاظ سے پھر آپ کی مشق بھی آ جائے گی، اور پھر آپ اردو سے عربی بھی آ جائے گا، اور کل تک یہ انشاءاللہ اس کو آپ پورا کر لیں گے اللہ کے حکم سے۔ اب ہم آتے ہیں علم الصرف میں۔ یہ دو ہم نے پڑھے تھے، نفی بلم اور نفی بلن، ٹھیک ہے جی۔ اس کی ہمیں پوری کوشش کی تھی کہ آپ اس کی گردان سنائیں، گروپ میں بھی ویسے بھی سناتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، تاکہ نفی بلن اور نفی بلم جو ہے وہ اچھی طرح سے ہمیں یاد ہو جائے۔ تو 10 منٹ کے لیے میں آپ سے سنوں گا، اور پھر اگلے 10 منٹ پھر ہم آگے اگلا سبق پڑھیں گے تاکید والا، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ میں سے کون ہے جو نفی بلن اور نفی بلم کو آپ سنانے میں پہل کرے گا؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی اعجاز صاحب، جی میں سناؤں حضرت؟ جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر ینصرو سے دخل یدخلو کو میں سنا رہا ہوں لم کے ساتھ میں۔ جی، لم يدخل، لم يدخل، لم يدخلوا، لم لم يدخل لم تدخل، يدخل لم يدخل لم لم يدخل يدخل، لم يدخلا، لم يدخلوا، لم تدخل، لم تدخلا، لم يدخلنا، لم تدخلوا، لم تدخلا، لم لم تدخلوا، تدخل لم تدخل لم لم تدخل تدخل، لم تدخلا، لم تدخلوا، لم تدخلي، لم تدخلا، لم تدخلنا، لم أدخل، لم ندخل، جی لم مجهول، يدخل، لم يدخلا، لم يدخلوا، لم تدخل، لم تدخلا، لم يدخلنا، لم يدخل، لم يدخل، لم لم تدخل، لم تدخلا، لم تدخلوا، لم تدخلي، لم تدخلا، لم تدخلنا، لم أدخل، لم ندخل۔ لم اور ندخل، نہیں بھی سنا دے رہا ہوں حضرت۔ ہاں جی لن جی جی يدخلا، لن يدخلا، لن يدخلا، لن يدخلوا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن يدخلنا، لن تد لن تدخلوا، لن يدخل، لن يدخلا، لن يدخلا، لن يدخلوا، لن يدخلي، لن يدخلا، لن يدخلنا، لن ادخل، لن ادخلا، نہیں لن ندخلا۔ ذوالفقار صاحب مسٹیک کر گیا ہے لگتا ہے نا، جی جی سر، تھوڑا ہو گیا، گڑبڑ ہو گیا، دوبارہ تھوڑا سی سنیں۔ گڑبڑ ہوگی، دوبارہ سنائیں۔ میں پھر سے سنا دے رہا ہوں حضرت۔ جی جی استاد محترم، استاد لن محترم، يدخلا، لن يدخلا، لن لن يدخل يدخلا، لن يدخلا، لن يدخلوا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن يدخلنا، لن تدخلا، لن تدخلا، لن تدخلوا، لن تدخلي، لن تدخلا، لن تدخلنا، لن يدخلا، لن ندخل، لن ادخلا، لن ہاں جی 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 عتیق بھائی، جی استاد محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ مجھے معلوم ہے جناب والا کو جو ہے نا تجربہ اس حوالے سے ہے کہ ان گردانوں میں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے طلباء کو، ایسے ہی ہے نا جی؟ بس تھوڑی سی تیاری کریں انشاءاللہ کوئی مسئلہ ہے۔ جی محمود عالم صاحب السلام علیکم۔ محمود صاحب چلے
جی حماد قریشی صاحب، حماد محمد حماد، جی جی آپ اس سنائیں تھوڑا بہت. جی میں سنا رہا ہوں جی. لم یسمع لم یسمع لم یسمعوا لم تسمع لم تسمع لم تسمعنا لم یسمعنا لم تسمع لم تسمع لم تسمعوا لم تسمعی لم تسمع لم تسمعنا لم اسمع لم نسمع. اور اس کا مقبول سنا رہا ہوں. نوشین بہن آپ ایک منٹ صبر کیجیے. نوشین ایک منٹ مائک میوٹ کر دیں. نوشین اپنا مائک میوٹ کر دیں. جی جی جی. لم یسمع لم یسمع لم یسمعوا لم تسمع لم تسمع لم یسمعنا لم تسمع لم تسمع لم تسمعوا لم تسمعی لم تسمع لم تسمعنا لم اسمع لم نسمع. شاباش ماشاء اللہ. جی سجاد، جی سجاد صاحب. جی قبلہ. جی السلام علیکم. چاہ رہی ہوں کہ لم کے ساتھ وہ آخر والا ساکن ہوگا نا، لم نہیں. اچھا نوشین بہن آپ کی نا مائک کا جو مسئلہ ہے، جب بھی آپ ہوتا ہے نا مائک میں آپ کی آواز نا تھوڑی سی، مائک کو چینج کریں. آپ مائک چینج کریں یا اس کی پن صحیح کروائیں. اب صحیح ہے، اب بہتر ہے. ہاں جی. ہاں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو بچہ بتا رہا تھا نا، سنا رہا تھا، یہ لم کے ساتھ آخر میں ساکن نہیں کر رہا تھا نا پوری گردان کو. لم یسمع لم یسمع لم یسمع لم یسمع. ہاں وہ اپنے حساب سے کر رہا تھا، لیکن اس کو ذرا واضح کرنا چاہیے تھا. جی سجاد. جی 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 قبلہ. جی قبلہ. جی سنائیں. جی سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن يفعل لن يفعلا لن يفعلوا لن تفعل لن تفعلا لن يفعلنا لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلي لن تفعلا لن تفعلن. تھوڑی مسٹیک. لن تفعل لن تفعلا لن تفعلوا لن تفعل لن تفعل لا لن تفعلوا لن تفعلي لن تفعلا لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. ٹھیک ہو گیا. لن يفعل لن يفعلا لن يفعلوا لن تفعلا لن تفعلا لن يفعلنا لن تفعل لن تفعلا لن تفعلوا لن تفعلي لن تفعلا لن تفعلنا لن افعل لم نفعل. لن نفعل لن افعل لن نفعل. ٹھیک ہے. کومل سنائے. کومل بہن. کومل اذان. کومل امجد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر آپ وہ سنائیں. تھوڑی بزی ہوں، بعد میں سناتا ہوں کل. چلے اس پہ گروپ میں سنا دینا. ٹھیک ہے. چلیں. جی محمد احمد صاحب آپ یاد کیے آپ نے. محمد احمد صاحب نے. محمد احمد بھائی. چلے نوشین بہن سنا جلدی. نوشین بہن. بسم اللہ الرحمن جی الرحیم. السلام لم سے علیکم. سنا رہی ہوں حضرت. سمیع یسمع سے. ہاں جی. سمیع یسمع سے. لم سے لم یسمع لم یسمع لم یسمع لم تسمع لم تسمع لم یسمعنا سوری لم یسمع لم تسمع لم تسمع لم تسمع لم تسمعی لم تسمع لم تسمعنا لم تسمعن لم اسمع لم نسمع. اس ٹھیک کے ہو گیا. ساتھ مجھول. یہ لم یسمع لم یسمع لم یسمع لم تسمع لم تسمع لم یسمعن لم تسمع لم تسمع لم تسمع لم تسمعی لم تسمع لم تسمعن لم اسمع لم نسمع. جی لطیف نواز صاحب ہیں. لطیف نواز صاحب. جی محمد. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. جی محمد احمد صاحب سنا، پھر آپ سے لطیف صاحب سے سنتا ہوں. جی محمد احمد صاحب. جی السلام علیکم سر. میری آواز آ رہی؟ جی آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے. جی پہلے بھی میں بولا تھا، شاید آواز نہیں ہے میری. ہاں وہ جی سر میں باب ناصر عین شروع سے سناؤں گا. جی ضرور سنا. دروازہ بند کرنا. کوئی دروازہ بند کرنا. جی باہر والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم ینصر لم ینصر لم ینصروا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم ینصر ینصرنا لم ینصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم تنصری لم تنصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. جی مجهول. جی مجهول. ينصر لم ينصر لم ينصر لم ينصر لم تنصر لم تنصر لم ينصرنا لم ينصر لم ينصر لم ينصر لم ينصروا
لم ينصر لم ينصر لم ينصروا لم تنصر لم تنصر لم ينصر ينصرنا لم تنصر لم تنصر لم تنصروا لم تنصري لم تنصر لم ننصر لم تنصرنا لم انصر لم ننصر. حارث صاحب سنانا چاہیں گے؟ نہیں ینصروا اچھا ٹھیک جی حضرت میں سناتا ہوں. ٹھیک ہے لن ینصر. ٹھیک ہے محمد احمد صاحب. ٹھیک ہے محمد احمد آپ بھی سنا رہے ہیں؟ جی سر میرا شاید جی سر نیٹ میں مسئلہ کر رہا ہے شاید اس وجہ سے کسی اور سے سن لیں. چلے حارث تاکید بلند. میں لم یفعل سے سناتا ہوں. ٹھیک ہے. لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعل لم افعل لم نفعل لم افعل لم نفعل لم افعل لم نفعل. مجهول سناتا ہوں. لم يفعل لم يفعلا لم يفعلوا لم تفعل لم تفعلا لم يفعلنا لم تفعل لم تفعلا لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعلا لم تفعلنا لم افعلوا لم نفعلوا لم افعل اینڈ پہ ساکن ہو جائے گا. لم افعل لم نفعل لم افعل لم نفعل ساکن ہو جائے. جی نواز صاحب. میں فتح سے سنا رہا ہوں. فتح جی لم يفتح لم يفتحا لم يفتحوا لم تفتح لم تفتحا لم يفتحنا لم تفتح لم تفتحا لم تفتحوا لم تفتحي لم تفتحا لم تفتحنا لم افتح لم نفتح. جی لن يعلم. جی لم يفتح مجهول سنانے پہ لم يفتح. لم يفتح لم يفتحا لم يفتحوا لم تفتح لم تفتحا لم يفتحنا لم تفتح لم تفتح لم تفتح لم تفتح لم تفتحا لم تفتحوا لم تفتحي لم تفتحا لم تفتحنا لم افتح لم نفتح. ٹھیک ہے. لن يعلم. قرآن صاحب سر میں سناؤں سر؟ ٹھیک ہے جی نواز صاحب سنا رہے لن يعلم سے. جی لن يعلم لن يعلم لن يعلم لن يعلموا لن تعلم لن تعلم لن يعلم لن تعلم لن تعلم لن تعلم لن يعلموا لن تعلمي لن تعلم لن تعلمنا لن اعلم لن نعلم. ایک تو مسٹیک لگ رہی ہے. مجهول سنائے اس میں سیٹ ہو جائے شاید. لن يعلم لن يعلم لن يعلم لن يعلموا لن تعلم لن تعلم لن تعلم لن تعلم لن يعلمنا لن تعلم لن تعلم لن تعلموا لن تعلمي لن تعلم لن تعلمنا لن اعلم لن اعلم لن اعلم لن نعلم. سر میں سناؤں جی؟ ایک منٹ سر ایک منٹ. عتیق بھائی میں آگے تھوڑا سبق دیتا ہوں پھر آپ نے نا الگ بہنوں سے ذرا سنیے گا پھر وہ نا واٹس ایپ گروپ میں. ٹھیک ہے آگے میں سبق دیتا ہوں پھر جو ہماری اسلامی بہنیں وہ گروپ میں جا کے عتیق بھائی کو سنائیں. یہ بھی سنائیں وہ جو سبق میں دے رہا وہ بھی سنائیں. عتیق بھائی آواز آ رہی ہے میری آپ کو نا؟ عتیق بھائی شاید وہ باہر نکل گئے حضرت. چلے میں سبق دیتا ہوں پھر اسلامی بہنیں گروپ میں جائیں وہاں پہ عتیق بھائی سے میں کہتا ہوں وہ آپ سے سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے اگلا پھر میں جو ابھی رہتا ہے بھائیوں سے بھی سنتا ہوں پھر ادھر وہ بہنوں کو الگ سے ٹائم ہو جائے گا تو سر آسانی ہو جائے گی تھوڑے سے وقت میں زیادہ. جی عتیق بھائی میرے خیال میں بزی ہیں. چلے اگلا جو سبق ہے پچھلا بھی ابھی میں سنتا ہوں لیکن آگے بہنوں کے لیے تاکہ سب کو سبق ساتھ ہو جائے. لام تاکید بانون تاکید کا یہ سبق ہے. اس میں کیا ہوتا ہے ضرور ضرور کا معنی آتا ہے. ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ضرور ضرور مارے گا, ضرور ضرور سنے گا, ضرور ضرور کھائے گا, ضرور ضرور پیے گا. اس میں تاکید ہوتی ہے. ایک لام شروع میں تاکید کا آتا ہے اور آخر میں نون تاکید کا آتا ہے. نون تاکید دو قسم ہوتا ہے. نون ثقیلہ ہوتا ہے, نون خفیفہ ہوتا ہے. نون ثقیلہ سے مراد شد ہوتی ہے, نون خفیفہ سے مراد ساکن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جو لام تاکید کا ہوتا ہے اس پر زبر ہوتی ہے. تو اس طرح ہوتا ہے یفعلوا سے بنتا ہے, یہ مضارع سے بنتا ہے. لام شروع میں ڈالتے ہیں اور آخر میں نون ڈالتے ہیں.
ٹھیک ہو گیا. یفعلو سے ہو جاتا ہے لا یفعلن، یفعلانی سے ہوتا ہے لا یفعلانی، یفعلون سے ہوتا ہے لا یفعلن، کیونکہ آگے لون پہ آگے نون آتی تو اجتماع ہو جاتا ہے تو واو کو گرا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن. ٹھیک ہے. لتفعلوا سے ہوتا ہے لتفعلن، لتفعلان، لا یفعلنان ہو جاتا ہے. لتفعلن، لتفعلان، لتفعلن. ٹھیک ہو گیا. لا آگے آتا ہے لتفعلن، لتفعلان، لتفعلنان، لافعلن، لنفعلن. باقی سیگے تو آپ کو معلوم ہے، ضرور کرے گا وہ ایک مرد، ضرور کریں گے وہ دو مرد. ٹھیک ہے. اگر یدرب ہو جائے گا لا یدربن، لا یدربان، لا یدربن، ضرور مارے گا وہ ایک مرد، ضرور ماریں گے وہ دو مرد، ضرور ماریں گے. ٹھیک ہے. اگر سامنے سے ہو جائے گا لا یسمعن، لا یسمعان، لا یسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا یسمعنان، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعن، لا اسمعن، لا نسمعن. اگر نصر ینصر سے ہوگا لا ینصرن، لا ینصران، لا ینصرن. ٹھیک ہے. رن، رانی، رن. لا ینصرن یہ واحد کا ہوگا، لا ینصرانی تسنیہ، لا ینصرن یہ پیش جب سیکنڈ لاسٹ پر جب پیش آئے گی نا تو یہ جمع کو ہو جائے گا. لتنصرن، لتنصران، لینصرنان، لتنصرن، لتنصران، لتنصرن، 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 لتنصران، لتنصرن، لانصرن، لننصرن. مجهول ایک ہی ہے. لا يفعلن، لا يفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا يفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا تفعلن، لا تفعلان، لا تفعلن، لا افعلن، لا نفعلن. ٹھیک ہے. لا يسمعن، لا يسمعان، لا يسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا يسمعنان، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعن، لا تسمعن، لا تسمعان، لا تسمعنان، لا اسمعن، لا نسمعن. ٹھیک ہو گیا. لا ينصرن، لا ينصران سب ایک ہی پڑھیں گے، مجهول تو ایک ہی ہوگا. لا ينصرن، لا ينصران. ٹھیک ہے. لا ينصرن، لا ينصران، لا ينصرن، لا تنصرن، لا تنصران، لا ينصرن، لا تنصرن، لا تنصران، لا تنصرن، لا تنصرن، لا تنصرن. تو امید ہے کہ آپ کو بات یہ سمجھ آ گئی ہوگی. صرف نون تاکید ثقیلہ کا پڑھیں گے، بعد میں اس کو کیا کریں گے، ہم خفیفہ کو پڑھیں گے. ماشاءاللہ. عتیق بھائی گروپ میں اسلامی بہنوں سے یہ بھی سننا ہے اور پچھلا بھی سننا ہے. ٹھیک جی ہو گیا ضرور عتیق بھائی؟ چلے اسلامی بہنیں واٹس ایپ گروپ میں جائیں تاکہ دونوں کا ذرا جلدی سنا جا سکے. تو جی اسلامی بھائی ضرور. نے عتیق بھائی کو سنائے نفی بلند بھی اور یہ تاکید ثقیلہ اور خفیفہ بھی. اور اسلامی بھائی ہیں جی وہ ضرور. میرے ساتھ رہے. جی ذوالفقار صاحب. جی ذوالفقار صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سنائیں. ٹھیک ہے سر، میں سناتا ہوں سر. اس کا مصدر ہے الحمد. حمد یحمد باب سامع یسمع. جی لم یحمد، لم یحمد، لم یحمد، لم یحمد، لم یحمد. جی لا حامد ہے نا، حامد حامد یحمد یحمد، یحمد یحمد حامد یحمد، یحمد حامد یحمد. جی سامع یسمع. حامد لم یحمد. یسمع. جی لم يحمد، لم يحمد، لم يحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم يحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم احمد، لم نحمد. جی ماشاءاللہ. مجهول ہے. لم يحمد، لم يحمد، لم يحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم يحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم تحمد، لم احمد، لم نحمد. ہاں جی، یہ پریکٹس کا فائدہ ہے. جی نفی بلند بھی سنا دے. لن يحمد، لن يحمد، لن يحمد، لن يحمدوا، لن تحمد، لن تحمد، لن يحمدنا، لن تحمد، لن تحمد، لن تحمدوا، لن تحمدي، لن تحمد، لن تحمدنا، لن احمد، لن نحمد. جی مجهول. لن يحمد، لن يحمد، لن يحمدوا، لن تحمد، لن تحمد، لن يحمدنا، لن تحمد، لن تحمد، لن تحمدوا، لن تحمدي، لن تحمد، لن تحمدنا، لن احمد، لن نحمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب. محمود عالم صاحب آپ کچھ حصہ ڈالیں گے؟ محمود عالم صاحب. جی سنائے کچھ. لم سے سنائے. لم ہاں نہیں یفعل، یفعل. اچھا نفی تاکید بولو. ہاں جی. لن یحمد. ٹھیک ہے. اجاز صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اجاز صاحب چلے. محمود عالم جی حضرت. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟
میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں، میں نے بھی تیاری کی حضرت، تو اس کے بعد میں سنا دیتا ہوں غسل یغسلو سے، ضرب یضربو کے باب سے. آپ کا اینڈ میں سنیں گے، ابھی 2-3 رہتے ہیں نا، امیر محمد بھی رہتا ہے، برہان صاحب بھی رہتے ہیں. پہلے ایک مرتبہ سارا ذرا ہو جائے نا، اس کے بعد پھر محمود عادل بھی سنتے ہیں. جی محمود عالم صاحب. لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن يفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلوا لن تفعل لن تفعلنا تفعلنا لن افعل لن نفعل. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی محمود عالم صاحب چھا گئے. مجھول ہاں. لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن يفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعلوا لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن نفعل. مجھول دوبارہ سنائیں، تھوڑا سا مجھول دوبارہ سنائیں. لن يفعل لن يفعل لن يفعل لن يفعل لن يفعلوا لن تفعل لن تفعل لن يفعلنا لن تفعل لن تفعل لن تفعلوا لن تفعل لن تفعل لن تفعلنا لن افعل لن تفعل. ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا. اب لم بھی سنا دیں لگے ہاتھوں. لم کی لم لم يفعل ہاں لم يفعل مجھول کی معروف دونوں لم 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 ساکن لم يفعل لم لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم تفعل لم یا ساکن يفعل لم تفعل لم يفعلنا لم تفعل لم تفعل لم تفعلوا لم تفعلي لم تفعل لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. شاباش. مجھول ہنی لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل لم تفعل لم تفعل مجھول دوبارہ لم يفعل لم يفعل لم يفعل لم يفعلوا لم تفعل تفعل لم تفعل لم يفعلنا لم نفعل لم نفعل لم تفعلوا لم تفعل تفعلوا لم تفعلی لم تفعل لم تفعلنا لم افعل لم نفعل. ماشاءاللہ بہت خوب. اس کو مزید دہرائیے گا تاکہ یہ زبان پہ چڑھ جائیں. ٹھیک ہے کافی بہتر ہو گیا. جی امیر محمد وحید ارشد بہن وحید ارشد وہ نا فیمیل کو میں نے بھیجا ہے ادھر اپنا. وحید ارشد آپ بھی گروپ میں جا کے نا عتیق بھائی کو سنائیں. وحید ارشد. جی حضور میں غسل یغسل سے ضرب یضرب باب سے. ہاں جی سنائیں. کوشش کرتا ہوں حضور. جی. لم یغسل لم یغسل لم یغسل لم تغسل لم تغسل لم یغسلنا لم یغسل لم یغسل لم یغسل لم تغسل لم تغسل لم تغسل لم تغسلی لم تغسل لم تغسلنا لم اغسل لم نغسل لم یغسل لم یغسل یغسل ہوگا نا حضور. لم یغسل لم یغسل لم یغسل لم تغسل لم تغسل لم یغسلنا لم تغسل لم تغسل لم تغسل لم تغسلی لم تغسل لم تغسلنا لم اغسل لم نغسل. اسی طرح لن یغسل لن یغسلا لن یغسل لن یغسل لن یغسل لن تغسل تغسل لن تغسل لن یغسلنا لن تغسل لن تغسل لن تغسل لن تغسلی لن تغسل لن تغسلنا لن اغسل لن نغسل. اور اسی طرح لن اغسل لن نغسل مجهول لن یغسل لن یغسل لن یغسل لن یغسل لن تغسل تغسل لن تغسل لن یغسلنا لن تغسل لن تغسل لن تغسل لن تغسلی لن تغسل لن تغسلنا لن اغسل لن نغسل. شاباش بہتر ہو گیا. جی محمد برہان بھائی. جی السلام علیکم مفتی صاحب. میں کوشش کرتا ہوں ابھی میرا لیکن وہ پکا نہیں ہوا. ٹھیک ہے فاتحہ یفتح سے. جی 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 جی. لن یفتح لن یفتح لن یفتح لن تفتح لن تفتح لن یفتح اس کے بعد لن لفتحنا پھر اس کے بعد لن تفتحی لن تفتح لن تفتح لن تفتح لن تفتحو لن تفتحو پھر اس کے بعد لن افتح لن افتح لن نفتح. ٹھیک ہے.
میں انشاءاللہ اس کو مزید بھی پکا کرتا ہوں. دیکھیں بہتر ہے. وحید ارشد آواز آ رہی؟ وحید ارشد مائک آپ کا میوٹ ہے. ذوالفقار صاحب السلام علیکم. وحید ارشد میں نے ادھر بہنوں کو ادھر بھیجا ہے، بہنوں کو بھیجا ہے گروپ میں، وہاں جا کے نا عتیق بھائی کو سنائیں. وحید ارشد جی سر. ایک منٹ ٹھیک ہے، ابھی وہاں گروپ میں سنائیں یہ بھی اور پچھلے بھی. وحید ارشد ٹھیک ہے؟ ہاں جی. ذوالفقار صاحب کچھ جعفری صاحب رہتے ہیں. جعفری صاحب ٹھیک ہے سر. میں آپ کو سناتا ہوں لام تاکید بانون ثقیلہ. جی سنائیں. اسی سے لا يحمدن لا يحمدان لا يحمدن لا تحمدن لا تحمدان لا يحمدنان لا تحمدن لا تحمدان لا تحمدن لا تحمدن لا تحمدان لا تحمدنان لا احمدن لا نحمدن. جی. یا لا يحمدن لا يحمدان لا يحمدن لا تحمدن لا تحمدان لا يحمدنان لا تحمدن لا تحمدان لا تحمدن لا تحمدن لا تحمدان لا تحمدنان لا احمدن لا نحمدن. چلے اب سب کا سنیں اور ان کو پریکٹس کروائیں. یہ اب آپ جاری ہو گئی. یہ بھی ہونا تھا. ٹھیک ہے جی. حضرت ایک بار میرے حضرت میں رہ گیا نا. جی سفیان سافر اعجاز صاحب. جی حضرت دیکھیے پہلے آواز صحیح آ رہی ہے نا؟ جی آ رہی ہے آواز. ہاں جی. میں اشربو جس کا مصدر ہے پینا، اس کا معنی ہے، اور یہ باپ سمیع یسمعو سے ہے. قریب یشربو ٹھیک ہو گیا. جی تو اس کا بلم ناسبہ بلم جازمہ سنا رہا آپ کو. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یشرب لم یشربا لم یشربو لم تشرب لم تشرب لم تشربا لم یشربنا لم تشرب لم تشربا لم تشربو لم تشربی لم تشربا لم تشربنا لم اشربا لم نشرب لم اشرب لم نشرب. جی. اب اس کی مجہول. جی مجہول اس کی لم یشرب لم یشرب لم یشربا لم یشربو. جی لم یشرب. جی سنا حضرت. جی لم یشرب لم یشربا. ٹھیک ہے لم یشرب لم یشربا لم یشربو لم تشرب لم تشربا لم یشربنا لم یشرب لم تشربا لم تشربو لم تشربی لم تشربا لم تشربنا لم اشرب لم نشرب. جی. اب بلم ناسبہ. جی. لن یشربا لن یشربا لن یشربو لن تشربا لن تشربا لن یشربنا لن تشربا لن تشربا لن تشربو لن تشربی لن تشربا لن تشربنا لم اشربا لم نشربا. جی صحیح ہے حضرت. جی اب اس کی مجہول لن یشرب لن یشربا لن یشربا لن یشربو لن تشربا لن تشربا لن تشربو لن یشربنا لن تشربا لن تشربا لن تشربو لن تشربی لن تشربا لن تشربنا تشربنا لن اشربا لن نشربا. لام اور لان کا صرف 5 سیگوں کا فرق ہے. لام میں 5 سیگے مجزوم ہیں، وہی 5 سیگے ادھر منصوب ہیں، بس باقی تو وہی سیم. جی حضرت میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی میں غفرہ یغفرو سے سنا رہا ہوں. غفرہ ضرب یضربو سے. یغفرو. ٹھیک ہے یغفرو سناؤ. یغفر لم یغفر لم یغفر لم یغفرو لم تغفر لم تغفر لم یغفرنا لم تغفر لم تغفر لم تغفرو لم تغفری لم تغفر لم تغفرنا لم اغفر لم نغفر لم يغفر لم يغفر لم يغفر لم يغفروا لم تغفر لم تغفر لم يغفرنا لم تغفر لم تغفر لم تغفروا لم تغفری لم تغفر لم يغفرنا لم تغفرنا لم اغفر لم نغفر. ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ. ٹھیک ہے. اب ان سے اپنا ذوالفقار صاحب یہی نفی بلن اور نفی بلم بھی سنیں اور اگلی بھی ایک ضرور سنیں ان سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جان صاحب سناؤ. ناصر بھائی سے یہ والا بھی جو نیا ہے. نہیں پہلے والا.